بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے ساتھ بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں تیر چلائیں۔ وہ تیر جہاں گرے انہی جگہوں پر رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا کر گرے اور انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس سے کہا اس کے پاس ایک بندریا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کا ایک جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی ان امتحانوں میں پورا اترے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے یہ مطالبہ کیا کہ شہزادی کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کرے۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ 7واں شہزادہ اس قدر پریشان تھا کہ وہ پلنگ پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، تمہاری وجہ سے کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی وہ بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے۔ تو بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے سے نبٹ لے گی۔ شہزادے نے تنزیہ کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آن پہنچا۔ شہزادوں نے ایک بعد دیگر کپڑے پیش کیے اور ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آتا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا آئی اور اپنے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر بیش قیمت جوہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑے کو سب سے اچھا قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا اور اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، میں تمہارے گھروں میں آؤں گا، کھانا کھا کر دیکھوں گا کہ کس گھر میں سب سے اچھا کھانا پکا ہے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھتی رہی کیا بات ہے؟ بالآخر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ جھوٹ موٹ سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا اور جب اس نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اٹھا اور یہ دیکھنے گیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی جب وہ عام طور پر پہننے رہتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے اور پریوں کو بلا رہی ہے اور ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ پری کتنی خوبصورت ہے، اس نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ اور دوسری پریاں غائب ہو گئی اور دعوت کے لیے کھانا چھوڑ گئی۔ جب بادشاہ نے 7ویں شہزادے کی دعوت کے لیے تیار کیے ہوئے کھانے کا ذائقہ لیا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ مزیدار لگا اور اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہزادہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا۔
جہاں وہ بندریا سے ملا تھا اور جو پری نکلی تھی۔ جب اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری کو دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے وہ پری اس کے جادو سے آزاد ہوگی جو اس بوڑھی عورت نے جو در حقیقت ایک جادوگرنی تھی اس پر کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالکل وقت پر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اس پری کو خوبصورت ترین قرار دیا گیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین بن گیا۔